آپ بابا اگر وہ میرے بچوں پر روئیں گے تو میں فاطمہ زہرا وعدہ کرتی ہوں جب ان کا کوئی مر جائے گا تو میں فاطمہ زہرا رونے جاؤں گی، ارے جب ان کو کوئی پریشانی آئے گی تو میں فاطمہ زہرا ان کی مدد کرنے جاؤں گی۔ بس عزاداروں، اسی ذیل میں ایک نجف کے رہنے والی مومنہ کا واقعہ سنو۔ عزاداروں، نجف کے رہنے والی مومنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے میں ہر سال اپنے گھر حسین کا عشرہ کرتی تھی، زنانہ عشرہ۔ کہتی ایک سال محرم سے 2-4 مہینے پہلے میرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک بیٹی تھی اس کی شادی کر دی، اب میں اکیلی مستور رہ گئی۔ ایک دن جناب سیدہ نماز ظہر کے بعد روتے روتے غش کھا گئیں۔ جناب فضا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ معمول کے مطابق جب مصلی عبادت پر بیٹھتی ہیں تو وہ مناجات کے وقت روتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، شاید وہی عالم اب سیدہ پہ طاری ہو گیا ہوگا۔ جناب فضا روایت بیان کرتی ہیں کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے سنا سیدہ فاطمہ کے رونے کی آواز اور ہچکیوں کی آواز مجھ تک آئی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، جلدی سے اٹھی سیدہ فاطمہ کے قریب آئی تو دیکھا سیدہ فاطمہ کو ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک پانی کا گلاس لیا، بی بی سیدہ پر پانی چھڑکا تو سیدہ فاطمہ زہرا کو ہوش آ گیا، فاقے سے، غش کے فاقے سے افاقہ ہوا۔ عزاداروں، جناب فضا کہتی ہیں بی بی آپ ہر روز جب عبادت کرتی ہیں تو گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں، لیکن آج کوئی خاص وجہ ہے جو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ کہاں فضا آج ایک خاص وجہ ہے؟ کہا بی بی کیا وجہ ہے؟ کہا فضا آج میں یہ وجہ تجھ کو نہیں بتاؤں گی۔ تو بی بی کسے بتائیں گی؟ کہا علی کو بتائیں گی؟ کہا نہیں، آج حق تو ان کا بنتا ہے لیکن آج میں یہ وجہ علی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ کہا بی بی پھر کسے بتائیں گی؟ جناب فاطمہ زہرا نے روتے ہوئے کہا فضا مجھے میرے بابا کے پاس لے چل۔ عزاداروں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا جب بابا کے پاس آئیں روتے ہوئے، فاطمہ زہرا کو کائنات کے نبی نے دیکھا، تعظیم کے لیے اٹھ گئے، کہا بیٹی تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ کہا بابا جب سے یہ بچہ اللہ کی امانت بن کر مجھ تک پہنچا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، 6 مہینے گزر گئے، روزانہ یہ بچہ اپنے دکھ بھری باتیں مجھے سناتا ہے جسے سن کر میں خوب روتی ہوں، لیکن بابا آج جو اس بچے نے باتیں کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، روتے روتے میں غش کھا گئی، ہچکی بن گئی۔ کہا بیٹی اس بچے نے کیا کہا؟ کہا بابا اس بچے نے بابا جو پہلا جملہ کہا ہے سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پہلا جملہ کیا ہے؟ کہا بابا اس بچے نے کہا اے اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کو پیاسا قتل کیا جائے گا۔ بابا جب اس بچے نے یہ جملہ کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں رونے لگی۔ بابا ابھی رو رہی تھی، اگلا جملہ جو کہا ماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کا لاشا 3 دن تک گرم ریت پہ پڑا رہے گا۔ بابا یہ جملہ سن کر میں اور رونے لگی، لیکن اس بچے نے جو اگلا جملہ کہا، تیسرا جملہ کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ تک آ گئی۔ رسول نے کہا فاطمہ اس بچے نے تیسرا جملہ کیا کہا؟ عزاداروں فاطمہ بی بی نے روکے کہا بابا اس بچے نے کہا اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔
بابا یہ کیا بات ہے، بابا یہ بچہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کائنات کے رسول رونے لگے، کہا فاطمہ تیرا یہ بیٹا 61 ہجری یوم عاشورہ میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا قتل کیا جائے گا، ارے اس کا لاشا ریت پر پڑا رہے گا، ارے اس کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ فاطمہ زہرا سن کر رونے لگی، کہا بابا کیا آپ ہوں گے اس وقت جب یہ واقعہ ہوگا؟ کہا فاطمہ نہیں ہم نہیں رہیں گے۔ کہا بابا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں رہیں گے۔ کہا بابا کیا فاطمہ ہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں رہو گی۔ کہا بابا کیا حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں رہیں گے۔ عزاداروں جب ماں کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں بچا جو میرے حسین پہ روئے گا، تو ایک دفعہ ماں نے رو کے کہا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ جناب فاطمہ کے اس سوال پر رسول رونے لگے اور کہا فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے۔ بابا اگر وہ میرے بچوں پر روئیں گے تو میں فاطمہ زہرا وعدہ کرتی ہوں جب ان کا کوئی مر جائے گا تو میں فاطمہ زہرا رونے جاؤں گی، ارے جب ان کو کوئی پریشانی آئے گی تو میں فاطمہ زہرا ان کی مدد کرنے جاؤں گی۔ بس عزاداروں اسی ذیل میں ایک نجف کے رہنے والی مومنہ کا واقعہ سنو۔ عزاداروں نجف کے رہنے والی مومنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے میں ہر سال اپنے گھر حسین کا عشرہ کرتی تھی، زنانہ عشرہ۔ کہتی ایک سال محرم سے 2-4 مہینے پہلے میرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک بیٹی تھی اس کی شادی کر دی، اب میں اکیلی مستور رہ گئی۔ کہتی جیسے ذی الحج کا چاند طلوع ہوا تو میرے اندر یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی کہ محرم کیسے کروں گی، اکیلی مستور ہوں، اتنے سارے کام ہیں، ارے فرش عزا بچھانا ہے، تبرک بنانا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر تقسیم کرنا ہے۔ کہتی سوچتے سوچتے 29 ذی الحج کا چاند طلوع ہوا تو میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئی اور میں نے چاند کی طرف دیکھ کر رو رو کے کہنا شروع کر دیا اے محرم کے چاند اس سال طلوع نہ ہو، اگر میں عشرہ نہ کروں تو حسین کی ماں سے شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر کروں تو میں اکیلی مستور ہوں، اتنے سارے کام ہیں، ارے فرش عزا بچھانا ہے، تبرک بنانا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر تقسیم کرنا ہے۔ مستور کہتی ہے، مومنہ بی بی کہتی ہے اتنے میں محرم کا چاند طلوع ہو گیا، میری چیخیں بلند ہو گئی، رات ہو چکی تھی، محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ کہتی مومنہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میں دوڑتے ہوئے دروازے پر آئی، میں نے دیکھا 3 بیویاں ہیں، سیاہ چادر میں لپٹی ہیں، کہ ایک بیوی سب سے بڑی جس کا ہاتھ پہلو پر ہے، دوسری بیوی جس کے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان ہیں، ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ کہتی وہ بیویاں آئی، میں نے کہا بیویوں تم کون ہو؟ آدھی رات کا وقت ہے، میرے دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ مومنہ کہتی ہے، بڑی بیوی بول کر کہنے لگی اگر اجازت دے تو اندر گھر میں چل کر بات کرتے ہیں۔ عزاداروں وہ بیویاں گھر میں آئیں اور آ کر کہنے لگی اے مومنہ مائی ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کچھ کام کرنے والیوں کی ضرورت ہے۔ کہا ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، میں گھر میں حسین کا عشرہ کرتی ہوں، میں اکیلی مستور ہوں، اتنے سارے کام ہیں، فرش عزا بچھانا ہے، تبرک بنانا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر تقسیم کرنا ہے۔ عزاداروں مومنہ کہتی وہ بڑی بیوی بولی اور کہا کہ دروازے پر تبرک کھڑے ہو کر میں تقسیم کر دوں گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ فرش عزا بچھا دے گی، یہ میری پوتی ہے، یہ تبرک بنا دے گی۔ عزاداروں مومنہ کہتی کام تقسیم ہو گیا، مجلسیں ہونا شروع ہو گئی، بیویاں آتی رہی، کام ہوتا رہا، فرش عزا بچھانے والی بی بی فرش عزا بچھا دیتی، تبرک بنانے والی بی بی تبرک بنا دیتی، اور بڑی بی بی دروازے پہ کھڑے ہو کر اس تبرک
तबर्रुक को तकसीम कर देती। मोमिना कहती 9 दिन गुजर गए, लेकिन जब शब आशूर आई तो वो बड़ी बीबी आई, कहने लगी ए मोमिना क्या तू हमारे काम से खुश है? मैंने कहा हाँ बीबी मैं खुश हूँ। कहा तो हमें इजाजत दे, कल हम तेरे घर नहीं आएंगी। मोमिना मातम करके कहती है बीबी कल तो बड़ी मजलिस है, 10वीं की मजलिस है, तुम कहाँ जा रही हो, क्यों नहीं आओगी? उस बड़ी बीबी ने कहा हमारी मजबूरी है, हमें आधी रात के वक्त करबला जाना है। मोमिना मातम करके कहती है कहाँ करबला, कहाँ नजफ, आधी रात का वक्त है। ए बीबियों तुमको करबला क्यों जाना है? बड़ी बीबी ने रो के कहा अरे मेरे अकबर ने आजान देनी है, हमें करबला जाना है। अज़ादारो मोमिना ने मुंह पे मातम करके कहा बीबी मेरा अकबर क्यों? कहा तूने नहीं पहचाना, जिस हुसैन का अशरा कर रही है मैं उस हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा हूँ।